الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو علامات قیامت کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھی۔ قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک علامات بعیدہ، ایک متوسطہ اور تیسری علامات قریبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک قیامت کی علامتوں کو ہم ان 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ علامات بعیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ آتے تو قیامت نے نہیں آنا تھا، اور آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، شق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔
اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہہ پڑے جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے، اور یہ آگ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور جو دوسری علامتیں ہیں جس کو علامات متوسطہ فرمایا گیا ہے، ان علامتوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ جتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آگ کا مشکل ہے، اسی طرح دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ درمیانی علامتوں میں سے علامت ظاہر ہوں گی، بلکہ یہ وہی زمانہ ہے تقریباً۔ اور دنیا کے اعتبار سے خوش نصیب وہ آدمی ہوگا جو خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ لکا ابن لکا، کمینہ، جتنا کوئی کمینگی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا اتنا ہی بڑا وہ سردار ہوگا۔ اور اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً حالات ایسی ہیں، لوگوں کے جو لیڈر ہیں وہ منافق، رذیل ترین انسان ہے، فاسق ہیں، اور بازاروں کے جو رئیس ہوں گے وہ فاجر ہوں گے۔ بازاروں کے جو صدر ہوں گے، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے، وہ فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، جن کے اندر نہ امانت ہوگی، نہ دیانت ہوگی، اور نہ نیکی اور تقوی ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے پولیس کی کثرت ہوگی، اور پولیس جو ہے کتنے ناموں سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورتیں اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹائیں گی، مگر کساد بازاری اتنی ہوگی کہ نفع پھر بھی حاصل نہیں ہوگا، ناپ توڑ میں کمی ہوگی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، اور جو تعلیم حاصل ہوگی وہ صرف دنیا کے لیے حاصل ہوگی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، ریا اور شہرت اور مالی منافع کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا، اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت کی جائے گی اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، مسجدوں میں شور ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، اور طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، شراب کا نام نبیذ، سود کا نام بیع، اور رشوت کا نام ہدیہ گفٹ رکھ لیا جائے گا، انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، ناگہانی اور اچانک موت کی کثرت ہوگی، اچھا بھلا آدمی ہوگا، اچانک پتہ چلے گا وہ مر گیا ہے، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گی، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک
باندی سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، یعنی مومن کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوگی، دیندار کے زمانے میں کوئی وقت نہیں ہوگی، ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مومن ان کی برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہیں سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گلتا رہے گا۔ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو یہ درمیانی زمانے میں پیش آئیں گی۔ تو گزشتہ جمعہ کو میں نے جو قریبی زمانے میں علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اس پر کچھ بات ہوئی تھی۔ یاد رکھیں کہ جب جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سیدنا امام مہدی تک اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، جو علامتیں ہیں اس میں جو چیزیں ظاہر ہوں گی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس پہ کسی پر ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی علامت ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یا ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے کہ جو حدیث میں علامت کا ذکر ہے کہ یہ وہی ہے، اور قیامت جو ہے فلاں سن میں آ جائے گی، فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی، کیونکہ قیامت کا جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو جب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو پھر سمجھے قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، ایک بزرگ گزرے ہیں نعمت اللہ صاحب، تو اچھے بزرگ آدمی گزرے ہیں، تو انہوں نے قیامت کے حالات اور واقعات پر کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں کہ قیامت کے جو حالات اور واقعات پیش آئیں گے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں۔ اچھے نیک آدمی تھے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بابا جو ہے نا کہتا ہے 2023 میں اسرائیل ختم، اللہ 2023 میں اسرائیل ختم، یہ غیبی دعوے کرنے والی بات۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر انگوٹھا اللہ کی طرف کر رہا ہے اور کہتا ختم، اسرائیل ختم، اسرائیل۔ ایسے بابوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو میں یہ کروں کہ بابا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان میں ہم کسی پیشین گوئی پر حتمی طور پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی پیشین گوئی ہے۔ 5 حرفوں والا ملک یہ کرے گا، ایک آدمی اس نام سے ظاہر ہوگا وہ یہ کرے گا، ان کی جو اشعار میں پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قسم کی ہیں، تو ان کو ہم بطور دلیل جو ہے پیش نہیں کر سکتے کہ جناب بابا جی نے یہ کہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کے کوئی کھول دیا ان کے اوپر، لیکن اس کی حقیقت کو ہو سکتا وہ سمجھتے ہوں، لیکن ان کے اشعار کی جو حقیقت اور یقینی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس لیے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ بابا جی نے یہ کہا تو اس کی یہ مراد ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی کے بعد جو ہے ان کا دور شروع ہو جائے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دجال ظاہر ہوگا، اور جب یہ دجال ظاہر ہوگا تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی بھی دجال کو قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال کا قتل کرنا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھا ہوا ہے، یہی ان کو قتل کریں گے۔ اور دجال کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہریں ہوں گی،
وادیاں ہوں گی، جنت ہوگی، آگ ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ لوگوں کو دھوکہ لگے گا، لیکن لوگ جو ہے اس کے پیچھے چلیں گے۔ اور دجال جو ہے ایک مسلمان کو 2 ٹکڑے کر دے گا آرے سے، پھر اس کو آواز دے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، یعنی میں نے تجھے مارا پھر زندہ کیا، اللہ زندہ تو اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن دجال اسے کہے گا کہ اب بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال۔ یعنی اس حد تک وہ بندہ گزرے گا، لیکن پھر بھی وہ دجال پر ایمان نہیں لائے گا۔ یعنی دجال کو اللہ تعالیٰ مارنے اور زندہ کرنے کی بھی قدرت دیں گے، لیکن اس آدمی کے بعد پھر دجال کو یہ طاقت نہیں ملے گی، اس کے بعد کسی کو نہ مار سکے گا اور نہ زندہ کر سکے گا۔ اس کا فتنہ جو ہے یہ زمین پر جو ہے وہ 40 دن تک رہے گا، دجال کا فتنہ، جن میں ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو اس کے دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کے سانس میں یہ تاثیر رکھیں گے کہ جہاں تک ان کا سانس جائے گا وہاں تک کافر مر جائے گا، یہودی مر جائیں گے، صرف ان کے سانس لینے کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 تلواریں ہوں گی اور 1 حربہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے دجال کو لد پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قتل کریں گے، اور اس کے سینے میں حربہ ماریں گے، ایک ہتھیار ہے تلوار کی طرح، اور پھر مسلمانوں کو وہ دکھائیں گے، وہ جس ہتھیار سے قتل کریں گے مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دجال کے ساتھیوں کو، یہودیوں کو شکست ہو جائے گی، اور مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے، یہودیوں کو کوئی چیز بنا نہیں دے گی، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بولیں گے کہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ پھر آپ کی خدمت میں جو بچے کچھ لوگ ہوں گے وہ سارے حاضر ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ ہر کچے اور پکے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور کلمہ جو ہے وہ داخل ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ بھی کریں گے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ یہ حالات چل رہے ہوں گے تو لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کریں گے اس زمانے میں۔ تو اتنے میں جو ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ سکندر ذوالقرنین سے لوگوں نے درخواست کی کہ یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد کیا ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ ان کو آپ انتظام کریں۔ تو ذوالقرنین نے دیوار بنا دی اور اس دیوار کے اندر ان کو بند کر دیا، اور یہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر یہ لوگ جو ہے باہر نکلیں گے، یاجوج اور ماجوج۔
یہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ایسے ڈھلوانوں سے پہاڑوں سے پھسلیں گے جیسے پانی کے ریلے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اور 999 یاجوج اور ماجوج، اتنی ان کی کثرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے یاجوج اور ماجوج باہر نکلیں گے اور شہروں کو روند ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کی ایک جماعت بحیرہ تبریہ، ایک سمندر ہے، وہاں پہنچے گی تو سارا پانی پی جائے گی۔ بعد میں جو جماعت آئے گی وہ کہے گی یہاں لگتا کبھی پانی ہوتا تھا، سمندر پی جائیں گے۔ اندازہ کریں ان کی کتنی تعداد ہوگی۔ بالآخر جو ہے یہ یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں پہ تو غلبہ پا لیا ہے، اب چلو آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں۔ زمین پہ تو اب کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کو لے کر ایک جگہ محصور ہوں گے اور غذا کی انتہائی قلت ہوگی، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا، اتنی قلت ہوگی۔ پھر جو ہے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کریں گے کہ آپ یاجوج اور ماجوج کے لیے بددعا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکالیں گے یاجوج اور ماجوج کو، اور جس سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے، اور یہ سب کے سب جس طرح اچانک نکلے اسی طرح اچانک یہ ہلاک بھی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے زمین پر اتریں گے تو زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوگی اور ہر طرف بدبو پھیلی ہوگی جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ پاک ایک لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہیں گے وہاں پہ پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی اور زمین اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی، اور زمین کی ثمرات، برکتیں، پھل دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو برکتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اس کو ذرا سن لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی جو برکتیں ہیں اس کو اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مرزا قادیانی گزرا ہے، مرزا قادیانی دجال، اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اب ان علامتوں کو دیکھیں، جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو امام عادل اور حاکم اور منصف کی حیثیت سے ان کا نزول ہوگا۔ امام عادل ہوں گے یعنی خلیفہ ہوں گے، بادشاہت ہوگی، ان کے پاس اختیارات ہوں گے۔ اس بدبخت کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے اور قرآن حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کروائیں گے، اور آپ کا جو نزول ہے اس امت کے آخری دور میں ہوگا، اور نازل ہونے کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اسلام کے دور اول کے بعد یہ اس امت کا بہترین دور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے وہ دور سب سے بہترین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ہے، اور پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ہے، اس کو خیر القرون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو بہترین زمانہ ہوگا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتنی برکات ہوں گی کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا میں دنیا کے تمام ادیان
اور مذاہب مٹ جائیں گے، اور دنیا میں اسلام کے علاوہ نہ کوئی مذہب باقی رہے گا اور نہ کوئی کافر باقی رہے گا۔ اور فرمایا کہ نہ اس دور میں خراج ہوگا نہ جزیہ ہوگا، مال و زر اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی خوشحالی ہوگی۔ زکوٰۃ اور صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ ایماندار ہوگا، اور لوگ ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو اس سے قیمتی سمجھیں گے۔ یعنی ایک آدمی کو کہا جائے کہ تمہیں ہم دنیا اور دنیا کا مال دے دیتے ہیں، اور دوسری طرف ایک سجدہ کرنا ہے، وہ کہے گا میں سجدہ کروں گا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، اتنا۔ اور فرمایا کہ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات کا نزول ہوگا، اور پوری دنیا امن اور امان سے بھر جائے گی، سب کے دلوں سے بخل، کینہ اور حسد نکل جائے گا۔ 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا، ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا، سانپ اور بچھو بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیل لیں گے، یہاں تک کہ اگر بچہ کسی سانپ کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دے گا تو اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، درندے بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہیں پہنچائے گا، اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور نکاح کے بعد آپ کا قیام 19 سال رہے گا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھیں گے، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ رسول کے اندر جو ہے دفن کیا جائے گا۔ یعنی روضہ رسول میں اس وقت 3 قبریں ہیں، وہاں جو چوتھی قبر بنے گی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا جو جانشین ہوگا وہ مقعد نامی ایک آدمی ہوگا، اور یہ قبیلہ بنو تمیم کا شخص ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنے گا۔ اس کے بعد جو ہے قیامت کی جو ہے متفرق علامتیں شروع ہو جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد لوگوں کی حالتیں پھر بدلنا شروع ہو جائیں گی، لوگ کفر کی طرف، فسق و فجور کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس زمانے میں 3 واقعات ہوں گے زمین میں دسنے کے، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دھواں ظاہر ہو جائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، دھواں ہی دھواں ہوگا ہر طرف۔ مومنوں کو تو ایسے ہوگا جیسے زکام ہوتا ہے، مگر کافروں کے سر ایسے ہوں گے جیسے آگ پر ان کو بھونا گیا ہے اس دھوئیں کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، کسی گناہگار مومن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی توبہ کی جو مہلت ہے اس وقت تک ہے جب تک سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد کسی کافر کا ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، اور کسی گنہگار مومن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور جانور نکلے گا زمین سے جسے دابۃ الارض کہتے ہیں، اور یہ جو دابۃ الارض ہے یہ لوگوں سے ایسے باتیں کرے گا جیسے آپ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یمن سے ایک آگ نکلے گی، اور اسی طرح مومنوں کو ملک شام میں وہ آگ جمع کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانشین کی موت کے 30 سال نہیں گزریں گے کہ قرآن سینوں سے نکل جائے گا اور مصاحف سے بھی اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس کے بعد ایک بڑی خوشگوار ہوا چلے گی، میٹھی میٹھی،
اور جتنے بھی مومن ہوں گے ان سب کی روحیں قبض کر لی جائیں. دنیا میں کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا. جیسے میں نے حدیث پڑھی لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں. جب زمین اللہ کے نام سے خالی ہو جائے گی پھر زمین پر قیامت آئے گی. اور یاد رکھیں جو قیامت کے حالات ہیں وہ کافروں پر گزریں گے، ایمان والوں پر نہیں گزریں گے. اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ مہربانیاں دیکھیں آپ. قیامت کے حالات شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کی جو ہوں گے ان کی روحوں کو قبض کر لیں گے. یہ دنیا ایمان والوں سے خالی ہو جائے گی، یہ دنیا قرآن سے خالی ہو جائے گی، اور یہ دنیا جو ہے وہ سیدھے بھی نہیں رہیں گے جن میں قرآن محفوظ ہے. وہ مصاحف نہیں ہوں گے جن میں جو ہے وہ قرآن محفوظ ہے. اسی طرح ایک حبشی پتلی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کو گرا دے گا، بیت اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے. پھر اس زمین پر صرف بدترین لوگ ہوں گے اور وہ ایسے ایک دوسرے سے زنا کریں گے جیسے گدھے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے زنا کرتے ہیں. پہاڑ دن دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی. اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی طرح اس گابن کی طرح ہوگا جس کا مالک ہر وقت انتظار میں ہو کہ یہ کب بچہ جنتی ہے، دن میں جنتی ہے یا رات کو جنتی ہے. یعنی جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی پھر قیامت ایسے ہوگی کہ ابھی آئی یا ابھی آئی، دن میں آ گئی کہ رات کو آ گئی. جب یہ نشانیاں یہاں تک پوری ہو جائیں گی یعنی مومن ختم ہو جائیں گے، ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، قرآن سینوں سے بھی ختم ہو جائے گا، مصاحف سے بھی ختم ہو جائے گا. پھر قیامت کا آنا ایسے ہوگا کہ ابھی آئی کہ ابھی آئی. جیسے مثال دی حدیث میں کہ جیسے ایک اونٹنی یا گائے اس نے بچہ دینا ہوتا ہے تو جب اس کے 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو مالک کو انتظار ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی بچہ دے دے، شام کو دے دے، صبح دے دے. اسی طرح جب یہ علامت قیامت کی علامتیں پوری ہو جائیں گی پھر جو ہے وہ قیامت کا آنا کسی وقت بھی ہو جائے گا اور بدترین لوگوں پر جو ہے قیامت قائم ہوگی. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے 4 بڑے بڑے فرشتے مقرر کیے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے کہ وہ نبیوں کو وحی لے کے آتے ہیں، اور میکائیل کے ذمہ ہے کہ وہ بارشوں کا اور رزق کا انتظام کرتے ہیں، اور اسرافیل کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے جو ملک الموت ہے وہ لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں. اور جو اسرافیل علیہ السلام ہے ان کا ذمہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس ایک باجا ہے. آپ نے اگر گائے کا سینگ دیکھا ہو نا، یہ اس طرح کا ہے اور یہ شروع میں پتلا ہے اور بعد میں یہ ایسے پھیلتا جاتا ہے، اور زمین اور آسمان جو ہے اس کے سامنے. اور اسرافیل علیہ السلام کے جو کان ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور وہ اس باجے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کھڑے اور انتظار میں ہے. جو ہی اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام جو ہے اس باجے میں پھونک مارنا شروع کر دیں گے. وہ پھونک شروع میں آہستہ ہوگی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر اس کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلے جائے گا اور اتنا اضافہ ہوگا کہ پھر لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، لوگوں کے سینے پھٹ جائیں گے، لوگ بکھرنا شروع ہو جائیں گے، پھر زمین بکھرے گی، پھر آسمان بکھرے گا، پھر ساری کائنات جو ہے اس سور کے سامنے بکھر کے رہ جائے گی جسے سورہ اسرافیل کہتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قیامت کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس میں ایک بات آخری یاد رکھے، حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامت ہو. جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اب اس نے قیامت سے پہلے تو اٹھنا نہیں ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی علامتوں کا انتظار نہ کرے بلکہ اپنے ہر سانس کو قیمتی بنائے اور موت سے پہلے جو ہے اس کی تیاری کر کے رکھے.
ایک بڑی مبارک حدیث میں نے پڑھی، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو کب آئے گی، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کی ہے، تیاری تو نہیں کی، لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، بس یہ بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، اس کے رسول کے ساتھ ہے، تو ان کے اتباع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن اس کا حشر اور انجام ہوگا۔ تو ہم موت سے پہلے میرے بھائیوں اپنی موت کو کیا مت سمجھیں۔ اب کسی کی موت کا پتہ ہے کب آ جائے گی؟ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے نا، قیامت کی علامتوں میں سے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ موتیں اچانک ہوں گی، اچانک بندہ مر جائے گا۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو ابھی مجھ سے مل کے گیا ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی تو کل ہم کٹھے بیٹھے تھے، اچانک اموات ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، بندہ جو ہے اچانک ہی فوت ہو جائے گا۔ تو ہم جو ہے اپنی موت ہی کو قیامت سمجھے، اور زندگی غیر یقینی چیز ہے، موت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو موت سے پہلے جو ہے ہم اپنی تیاری کر کے رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔